بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم. My name is Kiran Imdad. I am MA English. Today my topic is Dark, Divar and Golden Eye. Lesson number 3 from first year. First of all, اس کا جو ٹائٹل ہے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاہ رنگ اور سنہری آنکھوں والے تھے۔ یہاں مارس کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہانی ایک فکشن ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہانی لکھی ہے رے بریڈبری نے۔ اس کہانی کے جو مین کریکٹرز ہیں وہ ایک فیملی ہے، بیٹرنگ فیملی۔ اس کہانی کا جو ہیڈ ہے، فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ ہے ہیری بیٹرنگ، کورا اس کی وائف ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں، ڈین اینڈ ڈیوڈ ان کے بیٹے ہیں اور لورا ان کی بیٹی ہے۔ اب ہم اس لیسن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ زمین پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایٹمی جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے تقریباً 1000 لوگ مارس پر پناہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں میں ہیری اور اس کی بیوی کورا اور ان کے 3 بچے شامل ہیں۔ جو ہی ہیری مریخ پر قدم رکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین چھوڑ کر غلطی کی ہے، انہیں مریخ پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آؤ واپس زمین پر لوٹ چلیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم زمین سے 6 کروڑ میل دور آ چکے ہیں، واپسی آسان نہیں، اور پھر زمین پر بھی تو ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ مریخ کا موسم انتہائی ناساز ہے، گرم ہوا شعلوں کی طرح لپک رہی ہے اور ہوا اتنی تیز ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے جسم کی دھجیاں اڑا دے گی، لیکن وہ اس زمینی بستی میں بس جاتے ہیں جو زمینی انسانوں کو آباد کرنے کے لیے مریخ پر بنائی گئی ہے۔ اسی دوران انہیں خبر آتی ہے کہ نیو یارک ایٹم بم سے تباہ ہو گیا ہے۔ اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مارس پر ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں اور اب کوئی راکٹ ان کو لینے مارس سے نہیں آئے گا۔ ہیری یہ خبر دینے باقی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم خود راکٹ بنائیں اور یہاں سے زمین کو لوٹ جائیں، مگر کوئی ہیری کی بات نہیں مانتا۔ ہیری تنہا راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران ان کے رنگ سیاہ پڑنے لگتے ہیں اور آنکھیں پیلی ہونے لگتی ہیں اور وہ بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ یہ زمینی لوگ نہ صرف جسمانی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ جسمانی طور پر ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، وہ اسمارٹ اور قداور ہو جاتے ہیں، بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں۔ ہیری ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اس کا بڑا بیٹا، اور کورا ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے کہ اس کی بڑی بیٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ ہیری جو پہلے مارس کی غذا تک کھانے کو تیار نہ تھا، اب زمین اور زمینی بستی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ تمام لوگ اپنی زمینی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ 5 سال بعد ایک راکٹ زمین سے مارس پر اترتا ہے، اس میں سپاہی سوار ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر جنگ جیت لی ہے، مگر جب وہ بستی میں جاتے ہیں تو پوری بستی خالی پڑی ہے۔ انہیں راکٹ کا ایک فریم دکھائی دیتا ہے جسے ہیری نے کبھی بنایا تھا، مگر اب وہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ یہ سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے زمینی لوگ کہاں گئے۔ اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ پہاڑوں میں جا نکلتے ہیں جہاں ہیری اور ان کے باقی سارے ساتھی آباد ہیں، مگر یہ سپاہی ان کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہیری اور ان کے ساتھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہیری اور اس کے ساتھی بھی سپاہیوں کو نہیں بتاتے کہ یہ وہی زمینی لوگ ہیں جن کو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ سپاہیوں کو نہ بتانے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اب بالکل مریخی بن چکے ہیں اور ان کی جسمانی ہیئت زمینی لوگوں والی نہیں رہی، اور ویسے بھی اب وہ زمین سے اور زمینی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سپاہی ناکام اپنے افسر کے پاس لوٹ آتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی مہلک وبا نے زمینی لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تاہم یہ ایک ایسا راز ہے جو کبھی بھی ان پر افشا نہ ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ پیس، امن، ہمیں ہر طرف امن پھیلانا چاہیے اور جنگ و لڑائی سے اور آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کر دینے چاہیے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ سبق ایک سائنسی فکشن ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وسیع کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جو انسانوں کے لیے موزوں ہے، اور اس کے علاوہ انسان کہیں زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ ہمیں اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے اور ہمیں جنگ و جدل سے اجتناب کرنا چاہیے۔
I hope in this way you can easily understand this lesson. Thank you.